الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار بے کساں سید الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود السلام کے بعد مالک کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کے سمجھ کے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لیں۔ تو اب حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ سامعین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رب تبارک و تعالی نے جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا ہے۔ مشکل سے مشکل کام بندے کو جنت میں لے کر جائیں گے، اور جہنم کو رب تبارک و تعالی نے خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے کہ خواہشات جو ہیں، جن چیزوں سے نفس کو لذت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، وہ جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں گی۔ تو حضرات محترم، تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ مشکل آ گئی ہے، مشکل آ گئی ہے، تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اولاد نہ ہو تو یہ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ اولاد نہیں ہے۔ اگر اولاد ہو تو ہو وہ محظور، تو پھر بندے کو دکھ ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اولاد دی تو ہے، لیکن صحیح ہوتی تو اور بات ہوتی۔ اس بات کا دکھ ہے کہ یہ معذور ہے۔ اور اگر رب تبارک و تعالیٰ اولاد بھی دے، صحیح سلامت دے، وہ تعلیم حاصل نہ کر سکے تو اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اولاد تو دی ہے، لیکن یہ جو اولاد ہے یہ تعلیم نہیں حاصل کر رہی، اس بات کا دکھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد
وہ بڑا ہو جائے، اس کی شادی ہو جائے، تو پھر وہ جب رات کو گھر واپس آئے تو اپنے والدین کے پاس نہ جائے بلکہ سیدھا اپنی بیوی بچوں کے پاس چلا جائے۔ تو جب والدین یہ دیکھتے ہیں تو انہیں اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اولاد تو دی ہے، اس کے ساتھ وہ اولاد صحیح سلامت بھی ہے اور ساتھ ہی تعلیم بھی حاصل کر لی، لیکن اب ہماری فرما بردار نہیں رہی، ہم سے محبت نہیں کرتی، تو اب اس بات کا بھی انہیں دکھ ہوتا ہے۔ باغ تیرے دی کر کر راکھی، میں ساری عمر گزاری، جدوں باغ پکڑتے آیا تے لے گئے ہور وپاری۔ یعنی اس بات کے اوپر انہیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے ساری زندگی بیٹے کی خدمت کی، اسے بڑا کیا، اس کی خدمت کرتے رہے، اس کی جو خواہشات ہوتی رہی ہم اسے پورا کرتے رہے، لیکن آج یہ ہماری بات بھی نہیں سنتا۔ تو حضرات محترم، اس بات سے پتہ چلا کہ ہر انسان کے ساتھ دکھ ہیں، وہ مشکل کے اندر ہے، ہر انسان کو مشکل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ غریب مشکل میں ہے تو امیر نہیں ہے، آپ امیروں سے حال پوچھیں تو وہ آپ سے زیادہ دکھی نظر آئیں گے، وہ آپ سے زیادہ مشکلات میں گھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا، لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ یعنی غریب جو ہے وہ تو بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گیا، لیکن امیر لوگ بھی وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ خودکشی کر لیتے ہیں، کہ اتنے پریشان ہوتے ہیں۔ تو پریشان ہر انسان ہے، ہر بندہ ہے، مشکل میں ہے، لیکن مومن کو مشکل کو پر گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ رب تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر 2 مرتبہ فرمایا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی ایک مشکل دوں گا تو اس کے ساتھ 2 آسانیاں دوں گا، تو یعنی مشکل ایک آئے گی تو اس کے ساتھ آسانیاں کتنی آئیں گی؟ 2۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن مجید تو سارا اعلیٰ ہے، ہر آیت ہر حرف اعلیٰ ہے، لیکن آپ کے نزدیک وہ کون سی آیت ہے جو سب سے اعلیٰ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے تمہیں دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، اور بہت ساری تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ یعنی رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، کیا دھرا اپنا ہے، لیکن بہت ساری میں معاف فرما دیتا ہوں۔ تو عرض کرنے لگے حضور ہم تو سمجھے تھے کہ آپ رحمت والی آیت کو ترجیح دیں گے، آپ شفاعت والی آیت کو ترجیح دیں گے، آپ نے تو اس آیت کو سامنے رکھا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بھائیو ذرا غور تو کرو، اس آیت میں پڑھو تو صحیح، رب فرما رہا ہے جو تم غلط حرکت کرتے ہو تو اس کی سزا میں دنیا میں کسی نہ کسی مشکل کے ذریعے تمہیں دے دیتا ہوں، کسی مشکل میں ڈال دیتا ہوں جس سے وہ تمہاری خطا جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا یہ قاعدہ قانون ہے کہ جس کام کی ایک بار سزا دے دے دوبارہ اس کام کی سزا نہیں دے گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ تو دنیا کے اوپر تمہارے گناہ مٹا رہا ہے، آخرت میں جب جاؤ گے تو تمہارے لیے سیدھی جنت ہوگی، پریشان کس بات پر ہوتے ہو؟ تو 2 بزرگ بیٹھے تھے، ایک حضرت احمد رحمت اللہ علیہ اور ایک حضرت شرف الدین منیری رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں پائے کے بزرگ تھے، اکٹھے بیٹھے تھے۔ ایک نے کہا حضرت احمد رحمت اللہ علیہ نے کہ بات یہ ہے کہ اصل دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی طرف سے مصیبت آئے تو اس کے اوپر صبر کرے۔ تو حضرت شرف الدین منیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی، یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ دوست کی طرف سے مصیبت آئے تو اس کے اوپر صبر کر لو؟ اس نے فرمایا چلو آپ بتا دیں کیا مسئلہ ہے، کیسے سمجھانا ہے؟
تو حضرت شرف الدین منیری رحمتullah علیہ نے فرمایا صرف صبر نہیں بلکہ دوست کی طرف سے مصیبت آئے تو اسے تحفہ سمجھ کے قبول کرو، پھر اس کے اوپر صبر کرو کہ یہ میرے دوست کی طرف سے آیا ہے۔ تو سامعین محترم، رب تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی مصیبت آئے، مشکل آئے تو اس کے اوپر گھبرا جاتے ہیں، شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ تو بزرگان دین کو دیکھیے، وہ کتنا تقوی رکھتے تھے اور اپنے رب کی کتنی شکر گزاری کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصریہ جب تک زندہ رہی آپ بیمار رہی، یعنی آپ سکھی نہیں تھی، ہر وقت آپ بیماری رہتی۔ جب کبھی افاقہ ہوتا، جب کبھی تھوڑا سکون ملتا، آرام آ جاتا، بیماری ختم ہو جاتی، تو رب کی بارگاہ میں رو کر عرض کرتی، یا میرے مالک کریم آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں کہ اب آپ نے مجھے صحت دے دی ہے، جب میں مصیبت میں ہوتی ہوں تو رو رو کر تیری بارگاہ میں دعا مانگتی ہوں، گڑ گڑا کر مانگتی ہوں، لیکن اب صحت ملی ہے تو مجھے رونا نہیں آ رہا، میرے مالک کیا تو مجھ سے ناراض ہے؟ تو اس بات سے پتہ چلا کہ بزرگ جو تھے، جو دین کے خدمت گار تھے، جو شریعت کے تابع دار تھے، وہ رب کی طرف سے جو مصیبت آتی، مشکل آتی، اس کے اوپر شکر ادا کرتے کہ رب تبارک تعالیٰ اس کے ساتھ آسانی بھی عطا فرمائے گا۔ تو اسی طرح دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کو، آپ نے 60 سال صحت پائی، 60 سال تک آپ صحت مند رہے، لیکن جب رب تبارک و تعالیٰ نے مشکل میں ڈالا، امتحان لینا چاہا، تو 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کے اندر رہے۔ تو جب بیماری کے اندر تھے تو آپ کی بیوی نے کہا، عرض کی حضور بات یہ ہے کہ آپ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ یا مالک کریم میری اس بیماری کو ختم فرما، مشکل کو دور فرما۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بتا کہ میں کتنا عرصہ صحت مند رہا؟ اس نے کہا کہ 60 سال۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر 60 سال تک بیماری رہنے دو، پھر رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ یا مالک کریم مجھے شفا عطا فرما۔ تو جب یہ بات کی تو رب تبارک تعالیٰ نے اسی وقت انہیں شفا عطا فرما دی۔ تو حضرت ایوب انصاری، حضرت ایوب علیہ السلام جب صحت مند ہو گئے تو ایک دن بیوی نے پھر پوچھا، یہ بتا کہ صحت اچھی ہے یا بیماری؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیماری اچھی ہے۔ عرض کی ہے کیسے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں بیمار تھا تو رب تبارک تعالیٰ روزانہ میرا حال پوچھتا، سنا ایوب کیسی طبیعت ہے، کیسا حال ہے، لیکن جب سے میں صحت مند ہوا ہوں تو پھر دوبارہ مجھ سے رب نے نہیں پوچھا۔ جب رب تبارک تعالیٰ مجھ سے پوچھتا تھا تو 12 گھنٹے تک تو مجھے سکون رہتا، پھر 12 گھنٹے اس انتظار میں گزر جاتے کہ رب اب پھر پوچھے گا۔ تو وہ بیماری اچھی تھی، چلو رب سے ملاقات کا ذریعہ تو تھی۔ تو سامعین محترم، تو دیکھیے کہ کیسے بزرگان دین کا طریقہ کار تھا، وہ رب کی طرف سے جو بھی آتا اسے تحفے کے طور پر قبول فرما لیتے۔ لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ سر میں درد پڑ جائے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ کے پڑوس میں ایک جوان رہتا تھا جس کی عمر تقریباً 34-35 سال تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے سر کے اوپر سرخ رنگ کی پٹی باندھی اور پٹی باندھ کر باہر آیا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے جب دیکھا تو پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ عرض کی کہ معاملہ یہ ہے کہ میرے سر میں شدت کے ساتھ درد ہے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ یہ بتا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے بتایا 34-35 سال ہے۔ تو آپ نے پھر پوچھا، پہلے کتنی مرتبہ بیمار ہوئے ہو؟ اس نے عرض کی کہ پہلے تو بیماری نہیں آئی، آج میرے سر میں درد پڑا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا، بیٹا یہ بتا 34 یا 35 سال گزر گئے، جس رب نے تجھے صحت دی ہے، تجھے امان دی ہے، تجھے حفاظت دی ہے، اس رب کے شکر کی پٹی تو نے کبھی نہیں باندھی۔ آج تھوڑی سی تکلیف آئی، سر میں درد پڑا ہے تو تجھے تکلیف ہو گیا، نہ شکری کی پٹی باندھ لی ہے۔ تو آج ہماری کیفیت بھی یہی ہے۔ جسم کے اندر 360 ہڈیاں ہیں،
اگر ہماری ٹانگ میں درد پڑ جائے، کسی ایک جگہ تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، کوئی ہم سے حال پوچھ لے بتا کیسا حال ہے، تو ہم 359 ہڈیوں کو بھول جائیں گے، اس ایک ہڈی کا نام لیں گے کہ اس میں درد ہے۔ بھائی رب کے شکر والی پٹی بھی تو باندھو نا، کبھی یہ بھی تو بتاؤ نا میرا سر بھی ٹھیک ہے، میرے ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، پاؤں بھی ٹھیک ہیں، بعد میں جا کر بتاؤ کہ میرے دانت میں درد ہے۔ ہم پہلے وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے دانت میں درد ہے، 359 ہڈیوں کو ہم بھول گئے۔ تو رب تبارک تعالیٰ نے جو بھی مشکل دیا ہے اس کے ساتھ آسانی کو رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، دیکھیے کہ جب آگ کے اندر ڈالا گیا کتنی بڑی مشکل تھی، آگ میں ڈالے گئے، مشکل تھی، پھر رب نے فرمایا ہے کہ ایک مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں بھی دوں گا، جب مشکل ختم ہوگی تو اس کے بعد آسانیاں ہیں تمہارے لیے۔ بظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مشکل تھا کہ آگ میں گئے ہیں، لیکن جب آگ سے باہر آئے تو رب نے مقام کیسا دیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بنا دیا ہے۔ اب قیامت تک جتنے لوگ بھی آئیں گے نماز پڑھیں گے، جب درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد، اس طرح مکمل درود ابراہیمی جب پڑھیں گے تو جب بھی درود پڑھیں گے حضور علیہ السلام پر، ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اس کے آل پر بھی درود بھیجیں گے۔ تو ہے نا آسانی، بظاہر تو مشکل آئی تھی، لیکن رب تبارک تعالیٰ نے مشکل کے ساتھ آسانیوں کو بھی رکھا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی آسانیوں کو بھول جاتے ہیں، مشکل ہمیں یاد رہتی ہے۔ تو اگر ہم صبر کریں گے، مشکل کو برداشت کریں گے، رب تبارک تعالیٰ کی طرف سے تحفہ سمجھیں گے، تو اس میں ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، حسن کے بادشاہ ہیں، بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا، کتنی بڑی مشکل تھی، کنویں کے اندر گئے، مشکل آئی، پھر وہاں سے نکلے بازار میں آئے، جب بازار میں پہنچے تو ریٹ لگے، مول لگنے لگے۔ تو آج ہمیں کوئی بازار کے اندر جائے، جا کر ہماری قیمت لگائے تو ہمیں پتہ چلے، کوئی 10 لگائے، کوئی 20 لگائے، کوئی لاکھ لگا دے، چاہے کروڑوں ہماری قیمت لگ جائے، ہمارے اوپر کتنا صدمہ آئے گا کہ ہمارے بازاروں میں ریٹ لگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں، حسن کے بادشاہ ہیں، بازاروں کے اندر ریٹ لگے، یہ بھی مشکل تھا۔ پھر کیا ہوا، وہاں سے جب اس تخت کے اندر پہنچے، اب محل کے اندر پہنچے جہاں پر زلیخا نے الزام لگایا تھا، یہ بھی مشکل تھا۔ اس کے بعد جیل جانا پڑا، کتنی مشکلات آئیں۔ رب نے فرمایا ہے کہ مشکلات کے ساتھ میں آسانیاں بھی عطا فرماؤں گا، ایک مشکل آئے گی تو 2 آسانیاں دوں گا۔ یہ مشکلات آئیں، پھر کیا ہوا، اسر مصر شہر کا، اسے مصر کا بادشاہ بن کر بیٹھے ہیں۔ دینا مشکل کے بعد آسانی، دینا مشکل کے بعد آسانی، جہاں پر ریٹ لگے، کنویں کے اندر ڈالے گئے، الزام لگے، رب تبارک تعالیٰ نے جب آسانی دی ہے تو پھر اسی ملک کا، اسی شہر کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو سامعین محترم، یاد رکھیے کچھ بننے کے لیے پہلے رگڑیں کھانی پڑتی ہیں۔ یاری تیری سونا تے ازمیشاں تیری اگ، اے سونا پرکھیا جاندہ ہے پہلے نال اگاں دے لگ۔ سونے کو دیکھیے نا، ایسے نہیں خوبصورت بن جاتا، اگر ایسے اس کو دیکھیں جہاں سے نکلتا ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ سونا ہے، لیکن جب وہ سونار کی ضربیں کھاتا ہے، آگ کے اندر جاتا ہے، وہاں سے جب نکل کر آتا ہے تو پھر دیکھنے کے قابل بنتا ہے کہ یہ سونا ہے۔ جب عورت اسے پہن کر کھڑی ہوتی ہے تو اور عورتیں رشک کرتی ہیں کہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ سونا پہن کر کھڑی ہے، زیورات پہن کر کھڑی ہے۔ سونا سونا کیسے بنا ہے؟ جب وہ آگ کے اندر گیا ہے، ضربیں کھائی ہیں، مشکل کو جھیلا ہے تو رب نے اس کے لیے آسانی بنا دی۔ ایسے ہی دیکھیے، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا پھر جا کر نگی ہوا۔ عقیق کو دیکھیں، جب کوئی ہاتھ میں پہن کر کھڑا ہوتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ واہ کتنا خوبصورت عقیق ہے۔ سرخ یاقوت کو دیکھیں، کتنا آپ کے ہاتھ میں خوبصورت لگ رہا ہے۔ اس دانے سے پوچھو نا تیرے ساتھ ہوا کیا ہے،
पत्थर से निकला, रगड़े भी खाई, तराशा भी गया, ज़रबें भी लगी, फिर जाकर इस काबिल बना कि लोग अब उसे देख कर रश्क खाते हैं। तो इस बात से पता चला कि जो अगर कुछ बनना है तो फिर क्या है, फिर रगड़ें खानी पड़ेंगी, आग में जाना पड़ेगा, मुश्किलात को बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर जाकर कुछ बनता है बंदा। गंदम के दाने से पूछो, जिसके लिए आज हम और आप और तुम तरस रहे हैं, जो बोरी 12,000 पे गई हुई है और लोग लाइनों में लग लग कर ले रहे हैं, उस गंदम से पूछो तेरी कीमत बनी कैसे है, तो वह अपने हाल में तुझे जवाब देगी कि पहले मैं मिट्टी के साथ मिट्टी हुई, मुझे मिट्टी में दबाया गया, फिर वहां से निकली और मेरा पौधा बना, सर्दी को भी बर्दाश्त किया, गर्मी को भी बर्दाश्त किया, फिर मशीनरी के अंदर आकर मैंने रगड़े खाई, जब रगड़े खाकर वापस बाहर आई हूं तो फिर मेरी बाजारों में कीमत भी लगी है कि ये है मेरी कदर, ये है मेरी शान। तो ये पता चला कि जो चीज भी है उसको मुश्किल आई है, उसके बाद उसके लिए आसानी आई है। तो सामीन मोहतरम, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हम परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हमारे पास पैसे होते तो अगर कोई बीमारी आ जाए, वालिदैन में से या कोई बेटा हो या कोई भी फौत हो जाए, हम कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसे होते तो ये ना मरता, हम इसका अच्छा इलाज करवा लेते। और भाई अमीरों को इजराइल छोड़ जाता है, उनको भी ले जाता है। तो ये याद रखिए कि मुश्किल जब भी आती है रब की नाशुक्री ना करें। बुजुर्ग तो कहते थे कि जो भी मुश्किल आई है रब की तरफ से तोहफा है, उसे कबूल करते हैं। और कुछ बुजुर्गों ने क्या ही खूबसूरत अंदाज में कहा है, ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ सजन दी वावा ते पोश मेरे दी बन जाए जुत्ती ते मैं यार दे कदम में आवा, मारो मारो मैनू मार मुकावो, कोई उजार न पेश ले आवा, जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले पावा। यानी बुजुर्ग तो कहते थे कि अगर रब और रब का रसूल हमारे दुख में राजी है तो हमें यही मंजूर है, हमें सुख नहीं चाहिए, हम दुख में ही राजी हैं। तो सामीन मोहतरम, बज़ाहिर छोटी मुश्किल जो होती है वो बड़ी मुश्किल से बचा लेती है। हजरत लुकमान हकीम अपने बेटे को फरमा रहे थे, बेटा याद रखो कि जब भी रब की तरफ से मुश्किल आ जाए उसे बर्दाश्त करना, तोहफा समझ कर कबूल कर लेना, परेशान ना होना। तो बेटा बात सुनकर खामोश हो गया। बाप ने फरमाया कि जब कोई ऐसा मौका आया तो आपको बताऊंगा। एक दिन फरमाया, बेटा फलां इलाके के अंदर एक अल्लाह ताला का नबी रहता है, जाते हैं उसके साथ मुलाकात करके आते हैं। जब मुलाकात के इरादे से चलने लगे, दोनों के पास घोड़े थे, सवारी शुरू हुई। थोड़े दूर गए तो गर्मी की शिद्दत हुई, शिद्दत की गर्मी पड़ी। जब गर्मी पड़ी तो घोड़ों ने सफर करना छोड़ दिया, थक गए। अब घोड़े रुक चुके हैं। हजरत लुकमान और उसका बेटा घोड़ों से उतरे, सफर पैदल शुरू किया। थोड़े दूर गए तो गर्मी ने बहुत सताया। खाना पानी जो साथ था वो खाया, पानी पिया। थोड़े दूर गए तो वो भी खत्म हो गया, गर्मी शदीद थी। थोड़े आगे चले तो बेटे के पांव में हड्डी लगी। जब हड्डी लगी तो पांव से ऊपर निकल आई। जब बाप अपने बेटे के सरहाने बैठा, सर के करीब बैठा है,
परेशानी बन गई। पहले गर्मी, फिर घोड़ों ने सफ़र करना छोड़ा, फिर क्या हुआ, पानी खाना ख़त्म हुआ, अब हड्डी पाँव में लगी है। बड़ी मुश्किल के साथ हड्डी को निकाला। जब हड्डी को निकाला ना, तो बेटे ने अर्ज़ की, अब्बा बात यह है कि हम तो अच्छे इरादे से चले थे, लेकिन मुश्किल पर मुश्किल आ रही है। वजह क्या है? तो हज़रत लुकमान फरमाते हैं, बेटा तू और मैं अपने रब के इन कामों को नहीं जानते, पता नहीं इसमें हमारे लिए बेहतरी होगी। कुछ देर आराम किया, फिर सफ़र शुरू किया। अब जब सफ़र शुरू किया तो सामने धुआं उठता हुआ नजर आया। जब धुआं उठता हुआ नजर आया तो आगे कदम उठाना चाहा, तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी, ऐ लुकमान यहाँ पर रुक जाओ। जब रुके, पीछे मुड़कर देखा तो कोई खड़ा है। आवाज़ दी कि यहाँ पर रुको थोड़ी देर के लिए, आपके लिए सवारी का भी इंतज़ाम हो जाएगा, खाने का भी इंतज़ाम हो जाएगा, तुम्हारा मुश्किल का जो है मुश्किलात भी ख़त्म हो जाएंगी। तो हज़रत लुकमान ने पूछा कि आप हैं कौन? उसने जवाब दिया कि मैं अल्लाह ताला का फरिश्ता हूँ। बात यह है कि जब तुम घर से चले थे, तो जब तुम जिस रफ्तार के साथ आ रहे थे, मुझे रब की तरफ से हुक्म हुआ कि फलां बस्ती के ऊपर अजाब नाजिल करूं, बस्ती को तबाह बर्बाद फरमा दूं। अब जो धुआं नजर आ रहा है वो मैंने अजाब यहां पर लाया है। तो जिस रफ्तार के साथ तुम आ रहे थे, मैंने देखा ये बाप बेटा जिस रफ्तार के साथ आ रहे हैं, अगर इसी रफ्तार में आए तो ये अजाब के अंदर आ जाएंगे। मैंने रब की बारगाह में दुआ की, या मालिक इन बाप बेटे का कसूर कोई नहीं है, इनको इससे बचा ले। तो रब ताला ने पहले तुम्हारे घोड़ों को ख़त्म किया, उनकी ताकत ली ताकि वो सफ़र करना छोड़ दें, फिर तुम्हारा खाना ख़त्म कर दिया, ये भी मुश्किल था तुम्हारे लिए। फिर जब पैदल चले तो तुम्हारे बेटे के पाँव में हड्डी लगी ताकि तुम यहाँ पर रुक जाओ। अब जब तुम चलने लगे हो तो तुम्हारे सामने धुआं नजर आया है। तो जब रब तबारक तआला ने मुश्किलात में तुम्हें डाला है, वो छोटी मुश्किलात थी उस बड़ी मुश्किल से जिसमें तुम जा रहे थे। बज़ाहिर तो मुश्किलात थी, लेकिन रब की तरफ से जो तुम्हारे लिए रहमत थी। छोटी मुश्किल के ऊपर रब तबारक तआला ने बड़ी आसानी भेज दी। रब ने फरमाया है, फ़इन्ना माल उसरि युसरा, इन्ना माल उसरि युसरा, एक मुश्किल दूंगा तो उसके साथ दो आसानियां होंगी। तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। जब भी कोई मुश्किल आए, मुश्किल वक्त आ जाए, तो रब तबारक तआला का शुक्र अदा करें, या मेरे मालिक सेहत भी तूने दी, आसानियां पहले भी तूने दी, अब मुश्किल आ गया तो क्या हुआ। तो हजरत शरफुद्दीन मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह की इस कौल को अपने सामने रखिए कि जब दोस्त की तरफ से मुश्किल आ जाए तो उस मुश्किल को तोहफा समझकर कबूल कर लो। तो अल्लाह तबारक ताला हम सब को सब्र करने वाला बनाए।